رمضان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کل بروز قیامت حضور کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اور فارمولہ کتنا پیارا ہے ناظرین کہ 10 مرتبہ صبح درود پڑھنا ہے اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ چاہے سحر کا وقت ہو یا افطار کا ٹائم ہو، چاہے روزہ رکھ کر بندہ دن گزار رہا ہو، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اس مبارک موقع پر رمضان المبارک کے خاص مبارک ایام میں ہمیں درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے، اور سحر اور افطار کے ٹائم کثرت کے ساتھ درود پاک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پڑھتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام ہے رمضان کے شرعی مسائل۔ اس پروگرام میں الحمدللہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے کئی سارے ایپیسوڈز میں ہم نے روزے کے متعلق گفتگو کی ہے، سحری کے متعلق گفتگو کی ہے، اور روزے، سحری، تراویح، ان کے کئی سارے مسائلوں پر ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے عالم دین اس پروگرام میں تشریف فرما ہے مولانا حامد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا اور وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ علماء اکرام ہیں جو ہماری قدم قدم پر رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر اس پروگرام کے اندر رمضان کے اندر جو عبادتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے متعلق آپ کے سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ تو بلا تاخیر اور بلا تفسیر ہم آپ کے سوالات کی طرف ہی چلتے ہیں، اور آپ ہوں گے اور حضرت ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ تک ان جوابات کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کا جو خاص ایپیسوڈ ہے وہ ہے افطار کے بارے میں۔ جی ہاں، افطار بھی ایک بہت اہم عبادت ہے کہا جائے، اور اس کے متعلق بھی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، بہت سارے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوتے ہیں، اور افطار کے متعلق ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات شامل کریں گے اور ان کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے۔ حضرت، ہم دیکھتے ہیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ افطار کرتے ہیں، تو افطار کروانے والے بھی ایک کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کے اندر افطار کروا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہوں پر افطار کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو افطار کروانے کی پہلے اگر آپ کچھ فضیلت بیان کریں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے مسائلوں کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ دار کو افطار کروانا یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ احادیث طیبہ میں اس کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جس نے حلال کھانے اور پانی کے ذریعے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات کے اندر اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت جس میں الفاظ یوں ہیں کہ جس نے حلال کمائی سے کسی روزہ دار کو افطار کروایا، رمضان کی تمام راتوں کے اندر فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو افطار کروانے کی اس قدر پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ، تو ہمیں فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ بالکل فضیلت حاصل کرنی چاہیے۔ اور میں تو یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ جن کی استطاعت ہے واقعی میں جو افطار کروا سکتے ہیں
بالکل کروانا چاہیے، اور اتنے فضائل آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیان کیے گئے۔ لیکن حضرت ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے افطار کرانے کے اندر، جیسے کچھ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے جو ہے وہ کھجوریں پیش کر دیں، تو کسی نے بریانی بھی بنوا دیتا ہے، کوئی کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ پیٹ بھر کر کھلانا ضروری ہوتا ہے، یا صرف روزے کی افطار کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے کچھ اگر ہم کھلا دیں تو بھی ثواب ملے گا؟ روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلانا اور افطاری کے اندر کھانا پیش کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جو کسی روزہ دار کو پانی بھی پلا دے اور پانی پلا کر اسے افطار کروا دے، اسے بھی یہ انعام اور اکرام کی بشارت ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ روزہ افطار کروانے کا ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کے ذریعے روزہ افطار کروائے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان یعنی جنت میں داخل ہونے تک اس کو کبھی پیاس پھر نہیں لگے گی۔ اللہ اللہ۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ روزہ افطار کرانے والے کو 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، گناہوں سے بخشش ہوتی ہے اس کی، صحیح ہے۔ دوزخ سے آزادی اس کے لیے لکھی جاتی ہے، اور اسے روزے کا ثواب بھی عطا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ روزہ افطار کرانے سے روزہ کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن اس سے روزہ ادا نہیں ہوگا۔ کوئی یہ سوچے کہ میں بس افطار کراتا رہوں، روزوں کا ثواب لیتا اگر یہ خیال ہے کہ میں روزہ داروں کو افطار کرواؤں گا اور افطاری کا اہتمام کروں گا، پرتکلف میں اہتمام کروں گا، صحیح، لیکن اس کے باوجود وہ خود روزے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، روزہ اس پر فرض ہے، تو یہ فرض اسی صورت میں ادا ہوگا جبکہ وہ خود روزہ رکھے گا۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو میں نے یہ بھی سنا ہے حضرت کہ روزہ جو ہے وہ جسمانی عبادت ہے، بالکل، اور جسمانی عبادت میں کوئی بدل نہیں ہوتا، کوئی نیابت اس میں نہیں ہوتی۔ جی، کوئی یہ نہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس عبادت کو ادا کر لے ہماری طرف سے، تو ایسا نہیں ہے۔ خیر، اگر کوئی افطار کراتا ہے تو اس کو جس کے لیے افطار کرائی جا رہی ہے، جس روزہ دار کے لیے، اس کے روزے کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے حضرت کہ بندے نے روزہ کسی اور کی کھجور سے افطار کر لیا، تو اب اس کا ثواب تو اس کے ذمہ کرم پر چلا گیا، اس کے نام اعمال میں چلا گیا۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں، یعنی ہم نے اگر کسی کی افطاری سے روزہ افطار کیا ہے تو ہماری نیکیوں میں کوئی کمی آئے گی یا پھر کیا؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر فضل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کسی کی دی ہوئی کھجور سے اگر ہم نے افطار کیا ہے صحیح، تو روزہ رکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور افطار کروانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ کیا بات ہے، کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ افطار کرنے والے کو اپنے روزے کا ثواب ملے گا اور افطار کروانے والے کو بھی اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی افطار کروانے والے کو 2 انعام اور ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک انعام اسے یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور دوسرا انعام اسے یہ ملتا ہے کہ اسے جہنم سے آزادی بھی ملتی ہے۔ کیا بات۔ چنانچہ صحیح ابن خزیمہ میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوگا، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس روزہ دار کے برابر اس افطار کروانے والے کو ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی روایت کے آخر میں فرمایا کہ روزہ دار کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو اجر ملے گا افطار کروانے والے کو، لیکن روزہ دار کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دیکھیں، ثواب دینے والی بھی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو جس طرح اس کو ثواب ملا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ثواب دینے پہ قادر ہے، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے حضرت، جیسے ہم نے سنا ہے کہ یہاں تو چلیں روایتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ اس کے روزے کے برابر ثواب، یا 10 گنا ثواب، 70 گنا ثواب، لیکن اللہ کی ذات تو ایسی ہے نا کہ وہ کتنا بھی ثواب دے سکتی ہے۔ بندہ جس طریقے سے گمان کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جس طریقے سے وہ نیکیاں کرے، جس اخلاص کے ساتھ عبادتیں کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے انتہا ثواب دینے پر قادر ہے۔ تو ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے، اور یہ جو خاص افطار کرانے والا معاملہ ہے،
اور کبھی نہ کبھی تو کرانی ہی چاہیے. اب جو ہے وہ غریب انسان ہے تو چلیں بھائی وہ بریانی نہیں بنوا سکتا تو وہ کھجوروں کے ذریعے افطار کرا لے. کھجوروں کا تذکرہ چلا ہے تو حضرت کسی کھجور کا بھی تذکرہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کون سی کھجور سے افطار کرانی چاہیے یا کرنی چاہیے؟ بالکل، اگر عجوہ کھجور ہو تو بہت بہتر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العجوہ من الجنہ وفیہا شفاء من السم. کیا بات ہے. فرمایا کہ عجوہ کھجور جنت سے ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے. سبحان اللہ. اور بخاری شریف کی ایک روایت ہے، فرمایا من تصبح کل یوم 7 تمرات عجوہ لم یضرہ فی ذلک اليوم سم ولا سحر. جس نے نہار منہ صبح جس نے عجوہ کھجور کے 7 دانے کھا لیے، 7 دانے اس نے کھا لیے، اس دن اسے جادو اور زہر کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو بہتر ہے اگر عجوہ کھجور مل سکے تو عجوہ کھجور استعمال کی جائے اور افطار کے اندر پیش کی جائے. صحیح ہے. تو اس کے فضائل بھی ہیں اور اس کے فوائد بھی ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حضرت ایک سوال یہ آتا ہے پبلک کی طرف سے کہ اس سے تو ماشاءاللہ رزق حلال ہی مسلمان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ کمائے اور دوسروں کو کھلائے بھی، لیکن اگر کوئی شخص حرام کے ذریعے کھاتا ہے یا پھر حرام کے ذریعے کسی چیز سے روزہ رکھتا ہے حرام کھا کر، اور پھر حرام چیز ہی کے ذریعے وہ افطار بھی کرتا ہے، تو کیا اس کا روزہ ادا ہو جائے گا؟ کیا روزے کی فرضیت ادا ہوگی؟ یقیناً مسلمان کو رزق حلال ہی طلب کرنا چاہیے اور رزق حلال ہی استعمال بھی کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ اگر کسی نے ایسا کیا کہ اس نے افطار کے وقت بھی کوئی ایسا مال، کوئی ایسا کھانا اس نے کھایا جو حرام طریقے سے حاصل کیا، سحری بھی ایسے کھانے سے کی جس کو اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا، ناجائز طریقے سے آمدنی ہوئی، اس سے اس نے سحری کا کھانا خریدا. تو جہاں تک روزے کی فرضیت کا تعلق ہے تو فرض روزہ اس کا ادا ہو جائے گا اگر اس نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی جو شرط ہے اس کو ادا کر دیا، یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکا رہا. صحیح. تو اس کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اسے چاہیے کہ وہ رزق حلال اختیار کرے کہ رزق حلال کے اندر دنیا کا بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی فائدہ ہے. بندہ جو ہے وہ قبولیت دعا سے محروم نہیں کیا جاتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، جبکہ حرام کی نحوست جو ہے وہ مختلف طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. صحیح. اور وقت افطار تو روایتوں کے اندر بیان کیا گیا کہ وقت افطار قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اب اس وقت بندہ اگر حرام چیز کھائے گا یا ایسا رزق کھائے گا کہ جو اس کے حق میں حلال نہیں ہے، حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے، تو اس کی دعائیں پھر کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو اس طریقے کے نقصانات بہت سارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رزق حلال کما کر اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ایک سوال یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ اس طریقے کے ہوتے ہیں یا کچھ پورے فرقے اس طریقے کے ہوتے ہیں جو اس چیز کے قائل ہوتے ہیں کہ قرآن میں رب نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ رات تک پورا کرو. الی اللیل کا لفظ وہاں پر استعمال کیا گیا، تو وہاں پر وہ الہ کے ذریعے جو آخر میں غایت آ رہی ہے تو غایت مغیہ کے اندر وہ داخل کر کے یہ کہتے ہیں کہ روزہ نماز مغرب کے بعد کھولنا چاہیے. ایسا بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے. تو روزہ جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے افطار کرنا چاہیے یا نماز مغرب کے بعد؟ ویسے تو عموماً لوگ نماز مغرب سے پہلے ہی افطار کرتے ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث قولیہ بھی ہیں اور فعلیہ بھی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خود ارشادات بھی ہیں اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو آپ کا عمل ہے وہ بھی کتب احادیث کے اندر موجود ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے معمولات بھی بیان کیے گئے ہیں، اور جو ہمارے فقہاء نے ارشادات نقل کیے ہیں تو فقہی جزئیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ غروب آفتاب کا ظن غالب ہو جائے، یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، سن سیٹ ہو گیا ہے، تو افطار کر لیا جائے. افطار کے اندر جلدی کرنا مستحب ہے، مسنون ہے. لہذا نماز مغرب کے بعد نہیں بلکہ نماز مغرب ادا کرنے سے پہلے روزہ افطار کرنا چاہیے. اس بارے میں صحیح بخاری میں حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار کے اندر جلدی کریں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بلکہ سنن ترمذی کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یفطر قبل ان یصلی علی رطبات فإن لم تکن رطبات فتمیرات فإن لم تکن تمیرات حصا حصوات من ماء۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کچھ تر کھجوریں لے کر افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو سوکھی کھجوریں استعمال فرمایا کرتے تھے، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند گھونٹ پانی استعمال فرمایا کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ دار افطار پہلے کرے اور مغرب کی نماز اس کے بعد ادا کرے۔ اور اسی طرح ایک مشہور محدث ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں نماز مغرب ادا کی ہو، بلکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز مغرب سے قبل ہی افطار فرمایا ہے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز مغرب ادا فرماتے تھے۔ آثار صحابہ بھی اس پر موجود ہیں۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو نماز سے پہلے افطار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ ایک روایت جو ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ افطار کو نماز مغرب سے مؤخر کرتے تھے، نماز پہلے ادا کرتے اور افطار بعد میں کیا کرتے تھے۔ اس کا بھی ہمارے علماء نے جواب دیا ہے، شارحین حدیث نے باضابطہ طور پر اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کے پاس افطار کے لیے کھجور وغیرہ نہیں ہوتی تھی، لہذا اس صورت میں یہ حضرات پہلے نماز ادا کر لیتے تھے اور اس کے بعد گھر جا کر وہ روزہ افطار کیا کرتے تھے، چونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز موجود نہ ہوتی تھی۔ جی ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ افطار جو ہے، لفظ افطار کا اطلاق نماز مغرب سے پہلے استعمال کیے جانے والے پانی اور کھجور پر ہوتا ہے۔ اسی طرح افطار کہتے ہیں اس کھانے کو جو روزہ دار کھاتا ہے۔ اچھا، جس طرح افطار ہم وہ پانی اور کھجور اس کو ہم افطار کہتے ہیں کہ یہ افطار ہے، اسی طرح اس کھانے کو بھی افطار کہا جاتا ہے جو روزہ دار تناول کرتا ہے۔ لہذا اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دوسرا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور اور پانی کے ذریعے نماز مغرب سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ البتہ باضابطہ طور پر جو کھانا ہے جس کو روزہ دار تناول کرتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، تو کھانا وہ نماز مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی افطار سحور کے مقابل، جس طرح سحور اس کھانے کو کہتے ہیں جو سحری کے وقت کھایا جائے، اسی طرح افطار کا اطلاق بھی کبھی کبھی اس کھانے پر ہوتا ہے جو روزہ دار شام کو کھاتا ہے۔ تو روزہ دار جو کھانا کھاتا ہے اس کو افطار کہتے ہیں۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک حدیث قولی بھی ہے، حدیث فعلی بھی ہے، اور صحابہ کرام عالم رضوان کے آثار بھی ہیں، ان کے افعال بھی ہیں، ان کے معمولات بھی یہی ہیں کہ روزہ جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے افطار کیا جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے اس سوال کا جواب سماعت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قولیہ اور احادیث فعلیہ کے ذریعے بھی، آثار صحابہ کے ذریعے، فقہی جزئیات کے ذریعے آپ نے سماعت کیا کہ افطار جو ہے وہ نماز مغرب سے پہلے ہی ہونی چاہیے۔ حضرت ایک سوال اور ہے میرے سامنے، کچھ لوگ افطار کے بعد کلی وغیرہ نہیں کرتے، یعنی منہ کو صاف نہیں کرتے اور پھر ڈائریکٹ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یہ جنرلی ہو سکتا ہے ان لوگوں کی طرف سے ہو کہ جو افطار کو باضابطہ طور پر کھانے کی طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی افطاری میں وہ کھانا کھاتے ہیں، پورا کھانا کھاتے ہیں، پورا کھانا کھاتے ہیں، اور پھر وقت
شارٹ ہو جاتا ہے صحیح. تو پھر جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے وہ نماز میں اس طرح شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسجد کی جماعت اگر ہمیں مل رہی ہے تو اگرچہ ہمیں کھجور اور پانی سے افطار کرنا پڑے تو بے شک ہم کھجور اور پانی استعمال کر لیں، لیکن مسجد کی جماعت ترک نہ کریں، مسجد کی جماعت نہ چھوڑیں. اور اگر کہیں ایسی صورت پیش آ رہی ہے کہ ہم اگر کھانا کھائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کلی کا بھی موقع نہیں مل پائے گا، تو وہاں بھی یہی عرض ہے کہ پانی اور کھجور کے ذریعے افطار کر لیا جائے اور مسجد روانہ ہو جائیں. اس کے بعد بے شک آپ نماز مغرب کے بعد کھانا کھا لیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ نے افطار سے پہلے نماز مغرب ادا کی ہو چاہے ایک گھونٹ پانی ہی ہو. ابھی ہم نے حدیث پاک سنی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گھونٹ پانی ہی استعمال کرتے لیکن افطار نماز مغرب سے پہلے فرما لیتے، اور افطار فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز مغرب ادا فرماتے ہیں. تو ذہ نصیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسی ادا کو اپنانے کی نیت کر لیں. اگر وقت نہیں ہے یا کہیں ہم ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر وقت افطار کے بعد نماز میں زیادہ گیپ نہیں رکھا جاتا ہے اور افطار کا وقت ہونے کے فوراً بعد جماعت قائم کر دی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی اور کھجور پر اکتفا کریں اور مسجد کی جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. استاد صاحب یہاں پر آپ کی گفتگو سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ واقعی میں کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تیزی کے ساتھ، اور افطار کے ٹائم تو ہوتا ہے ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، بھوک لگ بھی رہی ہوتی ہے، آپ نے جیسا فرمایا ہے کہ منہ کی صفائی وہ ساری چیزیں کر کے ہی بندہ نا جماعت کے اندر شامل ہو، اور جماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے چاہے وہ تھوڑی چیز سے روزہ افطار کرے. لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھوک شدت سے لگ رہی ہوتی ہے اور بھوک کی وجہ سے خشوع خضوع حاصل نہیں ہو پاتا، تو اس وقت کیا جماعت چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے اس صورت میں؟ جماعت چھوڑنے کے جو آزار بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ آدمی بھوکا ہو اور کھنا حاضر ہے، اور اگر وہ نماز کے اندر مصروف ہوگا، نماز کے اندر مشغول ہوگا، تو اس کا مکمل دھیان جو ہے وہ کھانے کی طرف لگا رہے گا. اچھا. تو اگر آپ کھجوریں وغیرہ استعمال کر لیں، کچھ اور چیزیں کھا بھی لیں، تو ایٹ لیسٹ وہ جو احساس ہے، وہ جو بھوک کی جو فیلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جاتی ہے، اور نماز کے اندر آپ کو خشوع اور خضوع حاصل ہوگا. لیکن یہاں ہوتا ایسا ہے کہ ہم افطار جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں چیزیں لے لیتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے لیتے ہیں، اور زیادہ افطار کر لینے کی وجہ سے، زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پرابلم اور زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے. اب اور زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کر پاتے، ڈکاریں آتی ہیں، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، دوسرے سب نمازیں ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور پیٹ میں بھی گیس بن جاتی ہے، اور طرح طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ آدمی صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر پاتا. جبکہ اگر بقدر کفایت آدمی کھانا لے اور بقدر کفایت استعمال کرے کہ بھوک کا احساس ختم ہو جائے اور نماز ادا کرے تو انشاءاللہ خشوع و خضوع بھی نصیب ہوگا. صحیح. تو ناظرین اکرام، اگر اس طریقے کا معاملہ آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ بھئی ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے ہماری جماعت کے مسائل ہو جاتے ہیں یا دیگر مسائل پیش آ رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں اتنا زبردست فارمولہ دیا ہے کہ آپ 2 کھجوریں کھا لیں اور اوپر سے پانی پی لیں. وہ جو کیفیت ہے جماعت چھوڑنے والی، جو کیفیت ہے، وہ شاید آپ کے ساتھ نہیں ہوگی. تو بہت سارے مسائل پر ہم نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے، اور وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید کلام کیا جائے. بہت سارے سوالات میرے سامنے افطار کے متعلق اور بھی ہیں، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات آ رہے ہوں، تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو جو افطار کے متعلق میرے پاس دوسرے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت خیال رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمضان 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 رمضان